میرا نام ادریس صدیقی ہے۔ میں بچوں کی کہانیاں لکھتا ہوں اور انہیں سناتا بھی ہوں۔ کہانیوں کے ذریعے سائنس کی بہت سی باتیں آسانی سے بتائی جا سکتی ہیں۔ میری کوشش ہے کہ سائنس کہانیوں سے پڑھائی جائے۔ اس سلسلے میں پہلی کہانی لیور پر تھی، بیچارہ کدو۔ آج دوسری کہانی پیش کرتا ہوں جس کا نام ہے چھٹن کو بھی پسینہ آیا۔ یہ کہانی پیچ پر مبنی ہے جسے ہم اسکرو کے نام سے جانتے ہیں۔ تو لیجیے پہلے کہانی سنیے جس کا نام ہے چھٹن کو پسینہ آیا۔ اسکول کے پاس ایک کنواں ہے۔ اس کنویں پہ چھٹن کھڑا ہو کر اپنی ڈھیکلی چلاتا ہے۔ وہاں سے آتے جاتے مجو پوچھا کرتا ہے، تمہیں کنویں پر کھڑے ہونے میں ڈر نہیں لگتا؟ مجو بہت باتونی لڑکا ہے۔ وہ روزانہ دیکھتا ہے کہ چھٹن کنویں پر ایک پتلے سے لکڑی کے تختے پر کھڑا ہو جاتا ہے ڈھیکلی چلانے۔ کنویں کے اوپر لوہے کا ایک چوکور فریم ہے جس میں ایک گراری پر رسی پڑی ہوئی ہے۔ رسی کے دونوں سروں پر نیچے ایک ایک ڈولچی بندھی ہے۔ چھٹن کنویں کے منہ پر تختے پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ رسی کے ایک سرے کو نیچے کھینچتا ہے، تب ڈولچی کنویں کے پانی میں جاتی ہے۔ ڈولچی میں پانی بھر جاتا ہے۔ پھر چھٹن رسی کے دوسرے سرے کو نیچے کھینچتا ہے۔ پانی بھری ڈولچی آ گئی۔ اوپر آئی ڈولچی کو دیکھ کر مجو نے کہا، ہاں اب نالی میں اس کا پانی گراتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے چھٹن نے پکی نالی میں پانی ڈالا۔ یہ اندر کھیت کی کیاریوں میں جائے گا نا؟ مجو جانتا ہے چھٹن کا سبزی کا کھیت ہے احاطے میں۔ اس نے کیاریاں دیکھی ہیں چھٹن کی۔ وہ انہی کیاریوں میں سبزی کی سینچائی کرتا ہے۔ جب خالی ڈولچی والا رسی کا سرا نیچے جاتا ہے تب پہلی ڈولچی بھری ہوئی آ جاتی ہے۔ بھیا، کیا تمہیں کنویں پر تختے پر کھڑا ہونے میں ڈر نہیں لگتا؟ مجو نے پھر وہی سوال کیا۔ اس بار چھٹن نے اسے اٹھا کر تختے پر ہی کھڑا کر دیا، دونوں پیروں کے بیچ۔ تم خود دیکھ لو۔ وہ مجو کو دونوں پیروں کے بیچ پکڑے ہوئے ہے۔ پھر بھی مجو کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ کنویں کے کھلے منہ پر رکھا لکڑی کا تختہ تھوڑا لچک رہا ہے۔ اچھا ہوا چھٹن نے اسے تختے سے اتار کر کنویں کے چبوترے پر چھوڑ دیا۔ پھر بتایا، یہ تختہ دوہرا ہے، لیکن تختے سے چرخ چوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ تختوں کو کیلوں سے جوڑا گیا ہے جس پر چھٹن کھڑا ہو کر ڈھیکلی چلاتا ہے۔ لگاتار ہلنے ڈلنے سے کیلیں ڈھیلی ہو گئی ہیں۔ کیلیں بالکل سپاٹ ہوتی ہیں نا؟ چھٹن نے بھی کہا، انہیں میں پینچ سے کسنے جا رہا ہوں، کیلیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ چھٹن نے بڑے بڑے پینچ لگاتے تختے کس دیے۔ پینچ میں بل پڑے ہوتے ہیں
उनके सर पर थोड़ी चौड़ाई होती है, जिसमें एक गहरी लकीर बनी हुई है। पेंच की लंबाई में घूमती हुई चूड़ियां बनी हैं। वो लकीर पर जोर से पेचकश रखे पेंचों को तख्तों में कस रहा है। अब तख्ते चर्रखचू नहीं बोलेंगे, पेंचों को कसने के बाद छुट्टन ने कहा। पेंच में पड़े बल तख्तों में कस गए। मज्जू ने देखा, जहां जहां तख्ते पर पेंच कसे हैं, वहां लकड़ी में दरार जैसी पड़ गई है। लेकिन छुट्टन तख्ता कुएं पर रखकर खड़ा हो गया। वो ढेकुली चलाने लगा। तभी जोर से आवाज आई, चर्र। लकड़ी का तख्ता फट गया है। अब छुट्टन कुएं में लटक रहा है, ऊपर से लटकती रस्सी पकड़े। मज्जू ने दौड़कर छुट्टन को कुएं के किनारे खींचा। कुएं में